جی چلیں ماشاءاللہ. تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ لوگ آج چھٹی لے لیں. اچھا ہے، لیکن آپ نے ہمت کی. نہیں ہم اچھا ہو گیا تھا، ایک ہفتے بعد ہوتی تو مطلب تھوڑا سا ہوتا ہے. اچھا وہ جو ہم لاسٹ ٹائم ڈسکشن کر رہے تھے جی اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ ایک سینٹینس میں ہم نے کافی دیر تک ڈسکس کیا تھا، وہ تھا وہ تھا ہمارا، ایک منٹ نہیں وہ تو وہ تھا نا جس کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ، ایک منٹ میں نے اپنے پاس لکھا ہوا ہے، جی اس میں تھا نا لا نکلف نفسا الا وسعها. جی اچھا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ قرآن نے بہت ساری جگہ پہ آیا ہے، مطلب سورہ عمران کی جو آخری آیت ہے اس میں بھی آیا ہے، اس کے علاوہ سورہ اعراف میں بھی آیا ہے، سورہ مومنین میں بھی آیا ہے. تو یہ ایک مطلب ایک جملہ جو ہے یہ ایک اصول، ایک قاعدہ بنایا گیا ہے کہ کسی کے اوپر جتنا اللہ تعالیٰ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا ہے جو وہ برداشت نہ کر سکے، جو اس کی وسعت سے. جی اس کی وسعت سے، اس کی وسعت سے. لیکن جو ہے نا اس کے اندر ایک چیز اور یہ میں سمجھا تھا کہ جب ہم اس کی وسعت کی بات کرتے ہیں تو مطلب ہر شخص علیحدہ علیحدہ ہے، تو اس لیے ہر شخص کا جو، ایک منٹ ذرا میں دروازہ بند. بند کر دیا. جی اس کا مطلب ہر شخص کا جو لفظ ہے وہ الگ ہے، تو ہر شخص کی جو اس کی برداشت ہے یا وسعت، جس کو وسعت کا ہے، صلاحیت کا ہے، وہ بھی الگ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا جہاں تک وزن کی بات ہے، مطلب کسی چیز پر بوجھ ڈالنے کی بات ہے، مطلب کوئی ذمہ داری دینے، مطلب کوئی فرض ہے، کوئی احکام ہے، اس کے لیے ہے نا، یہ احکام کے لیے. کوئی احکام جو ہے ضروری نہیں ہے احکام کے لیے نہیں، مطلب جنرل ہے. ہاں جنرل ہے. اب کیونکہ لاسٹ میں جو سورہ المومنین سوری مومنون کی جو آیت ہے وہ یہ جملہ وہاں پہ بھی آیا ہے، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَلَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. مطلب یہ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو کہ نیکی کر کے آئے ہیں، ان کے لیے جملہ بھی آیا ہے. مطلب اس کی جو پچھلی آیت ہے وہ ان کے لیے جنہوں نے سبقت کی اور جو فلاپ آ گئے. تو یہ جملہ وہاں پر کیوں آیا کہ جو لوگ مومن ہیں اور جو مومن ہو گئے ہیں اور جنہوں نے ایک طرح سے کام میں سبقت کر لی ہے اور نیک اعمال میں اعمال صالحہ میں، تو یہاں پر ان کے لیے کیوں آیا؟ اب یہ مجھے تھوڑا دیکھنا ہوگا. ہاں مطلب یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر ہے 62 اور آیت نمبر 62 ہے، لیکن اس سے پہلے والی جو آیتیں ہیں نا وہ فلاح پانے والوں کے لیے. جی ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک طرح سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو ہر شخص کے اوپر جو اس کی اوپر ذمہ داری یا کوئی احکام ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ ذمہ داری ڈالتے ہیں، تب آپ اس کو ایک طرح سے کنسولیشن کر رہے ہیں کہ بھئی جو بھی کچھ تمہارے پر آئی ہے نا وہ تمہاری ہمت سے زیادہ نہیں ہے. مطلب تم اس کو برداشت کر سکتے ہو، تم صبر کرو اور تم برداشت کر سکتے ہو، تمہاری صلاحیت ہے اتنی. کیونکہ اگر صلاحیت نہیں ہوتی تو اللہ ڈالتا نہیں تم پر یہ. ٹھیک ہے نا. یہاں تک تو یہ جملہ اپنی جگہ پر آ گیا. لیکن وہ جنہوں نے ہمارے سارے کر لی، وہ نیکی کی طرف چلے گئے اور اس کے بعد بھی جملہ
تو وہ کچھ نہیں، اس میں جو ہے نا اس کو آپ جنرل لیں، یہ وہ نہیں ہے کہ احکامات اسپیسیفک نہیں ہے. شریعہ والا جو پہلو ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا چلو مطلب اس کا اصول لے ایک لیں. اندر یہ میننگ آتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جو شریعت یا اس کے احکامات تمہارے اوپر جن کی تکلیف ڈالی ہے تو وہ تمہاری وسعت سے زیادہ نہیں ہے. یا اسی طریقے سے جیسے روزے کے احکامات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی جہاں پر تمہاری وسعت سے زیادہ ہے تو چھوڑ دو، جی جی نہیں برداشت کر پا رہے چھوڑ دو. اس کی تفسیر اس میں کی یہ اور لکھا ہے جہاں نماز کا بھی ہے، نماز کے اس حوالے کی سے اور بھی ہے. قضا کرو، وہ چیزیں کرو. جی جی لیکن اس میں دو پہلو جو ہے نا وہ ہیں کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بہت سارے انسانوں کے لیے طاقت فرسا، ہمت شکن مصیبتیں ان پر کیوں آتی ہیں؟ پھر کیا وہ اس آیت میں نہیں ہے؟ مطلب جیسے جنگوں میں ہوتا ہے یا ظالمین مسلط ہو جاتے ہیں یا اور چیزیں ہوتی ہیں تو وہ آپ کی وسعت دیکھ کے تھوڑی تکلیف آتی ہے یا نہیں؟ جی 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 بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ پھر کس طریقے سے آئے گا؟ مطلب اس کو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جو کچھ تکلیفیں ہیں وہ تم برداشت کر سکتے ہو، صبر کرو، اپنے پاس حوصلہ رکھو. تو اب اس میں یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ جو بہت سارے انسانوں کے لیے ایسی تکلیفیں آتی ہیں نا زندگی میں جی جی بہت جو بہت ان کی عام وسعت زندگی سے میں بہت بہت ساری زیادہ دیکھ. ہوتی ہیں بالکل. اور انسان اس کے آگے بہت ہی بکھر جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، بہت اذیت برداشت کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شاید آپ کے سوال کا ڈائریکٹ نہیں لیکن انڈائریکٹ ایک جواب ہو، وہ یہ ہے کہ انسانوں کی جو وسعت ہے، تکلیف یعنی تکلیف سے مراد یہاں پر پریشانی نہیں ہے، تکلیف سے مراد ہے لوڈ جی اٹھانے لوڈ کی. لوڈ لوڈ. تو وہ وسعت جو ہے نا وہ کوئی فکسڈ کوانٹٹی نہیں ہے، جی وہ تو ہر نفس کے لیے علیحدہ بلکہ علیحدہ ہے. نہیں، ہر نفس کے لیے علیحدہ کی بات نہیں ہو رہی. ہر نفس اپنی تکلیف کی وسعت کو بڑھا سکتا ہے، اچھا، اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کر سکتا ہے. بلکہ انسان کے اوپر جتنی پریشانیاں اور مسائل آتے ہیں تو اس کی تکلیف برداشت کرنے کی وسعت بڑھتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جی اس کا جی انڈائریکٹ جواب جو آپ کی بات کا یہ ہے کہ جو لوگ مومنین ہیں اور ایک مطلب اس رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی کہ ہم تمہاری وسعت سے زیادہ، یعنی جیسے مثال کے طور پر خدا نے ہمارے لیے نماز شب واجب نہیں کی، جی ٹھیک ہے، جی اس جی لیے صحیح کہ زیادہ تر لوگوں کی وسعت سے بڑھ کر ہو جاتی. صحیح. لیکن اگر ہم اپنی وسعت کو اضافہ کریں تو نماز شب کو اپنا روٹین اور اپنی عادت کا لفظ اچھا نہیں ہے لیکن عادت سے میری مراد ہے کہ ڈیلی روٹین میں شامل کر ڈیلی سکتے ہیں، نہیں روٹین میں کر شامل سکتے؟ ہو سکتا ہے. ہاں ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، بالکل ہو ٹھیک جاتا ہے، ہے. صحیح. اسی طریقے سے مثال کے طور پر ہم پر یہ واجب نہیں ہے کہ ہم دن میں 100 آیتیں قرآن کی روزانہ تلاوت کریں، غور و فکر کریں. کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ جی کر سکتے ہیں، بالکل کر تو سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تشویق یہ بھی ہے کہ ہم نہیں ڈال رہے، ہم نے ایک منیمم لیول پہ رکھا ہے تکلیف کو، چاہے تکلیف شرعی، لیکن تمہارے پاس یہ دروازہ کھلا ہے کہ تم اپنی تکلیف کی وسعت کو بڑھاؤ، کیونکہ جو فضائل اور کرامات کا حصول ہے نا وہ اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. ہاں مطلب جتنی آپ کی کیپیسٹی بڑھتی جائے گی، ضرف بڑھتا جائے گا، اتنا آپ کا معیار بڑھتا جائے گا. فضیلت اور کرامت کے رستے پر آپ اتنی زیادہ جائیں گے، ٹھیک اتنی ٹھیک. زیادہ، جس کا ظرف جتنا چھوٹا ہوگا. ہاں وہ اس یعنی کو. جیسے کہ وہ آپ لوگوں نے بھی کئی دفعہ مجھ سے کہا نا کہ لوگوں کا آسان حل کیا ہے کہ بھائی معلوم ہی نہ کرو تاکہ پھنسو ہی نہیں. ہاں جتنا جتنا پتہ چلتا ہاں، جائے گا اتنا. علم و معرفت کے رستے پہ زیادہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اس کا ڈائریکٹ نقصان کیا ہے؟ مطلب کہ آپ آپ. کے ظرف کی وسعت کم ہوتی جائے گی، ظرف کی تنگی بڑھتی چلی جائے گی.
جتنا زیادہ ایک انسان علم و معرفت سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، جتنا وہ اپنے تزکیے پر محنت کم کرتا ہے، تو اس کا ڈائریکٹ رزلٹ کیا آتا ہے اس کے اوپر؟ ٹھیک ہے، اس کا جو ظرف نفس ہے وہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے، ٹھیک، اور جتنا ظرف میں تنگی آئے گی اتنے ہی فضائل میں بھی محدودیت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح؟ مطلب تو یہ یہ دو، تو یہ اور اس میں یہ ایک اور بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اور وہ والی بات جو پہلا سوال ہم نے اٹھایا تھا کہ مصیبتیں جو ہمت شکن آتی ہیں، تو اس میں ایک بات جو لگتی ہے وہ یہ کہ خدا نے جو نظام زندگی بنایا ہے وہ اس اصول کے تحت ہے. یعنی ہم کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتے، کہیں بھی نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے، نہ دنیا نہ شریعت نہ کسی بھی جگہ پہ. لیکن جب انسان خدا کے بنائے ہوئے قوانین کو توڑتے ہیں اور پامال کرتے ہیں اور اس پر مصر رہتے ہیں، تو یہ رول وائیولیٹ ہو جاتا ہے، تو یہ رول اپلیکیبل نہیں ہوتا. صحیح ہے، یہ بھی بہت اہم بات ہے. ہاں، یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے، جب آپ یہ نے ایک دونوں. راستہ چھوڑ دیا تو پھر وہ جی قانون آ جاتا ہے جو ہاں، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہے. ہر قانون کے ایپلیکیبل ہونے کے لیے سرٹن کنڈیشنز چاہیے ہوتی ہیں. ہاں، صحیح، صحیح ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی جیسے مثال کے طور پر لوگ آ کے بھائی اسلام کہتا ہے کہ آپ اگر عبادت کریں گے تو یہ ہوگا، فلاں کریں گے تو یہ ہوگا، تو کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ یہ تھوڑی خدا نے کہا ہے کہ خالی تمہارے نماز پڑھنے یا فلاں چیز کرنے سے زندگی کی برکتیں آ جاتی ہیں. اس کا پورا ایک کنڈیشن ہے، ایک نظام ہے، ایک نظام اسلامی ہے، زندگی کا ایک پورا قاعدہ قانون ہے. آپ ان سب کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیں اور اس کے بعد کہیں کہ جناب بس میں نے نماز پڑھ لی اور کچھ عبادات کر لی اور وہ تمام کی تمام برکتیں جس کا اسلام ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ کیوں نہیں مل رہی مجھ کو؟ نہیں، وہ تو پاسبل ٹھیک نہیں ہے، ہے. اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے بالکل، بالکل، بالکل صحیح. کہ ہر چیز کے اپلائی ہونے کے لیے ایک اس کا پورا کنڈیشن اور شرائط کا نظام ہے. وہ انفرادی زندگی پر بھی اپلائی کرتا ہے اور اجتماعی زندگی پر بھی اپلائی کرتا ہے. جیسے ہم بات کر رہے تھے نا کہ جس جگہ سے، جس معاشرے میں سے عدالت ہٹ جائے، جی، جی، بالکل، جس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے لیے اچھا نہ چاہیں، جہاں جھوٹ منافقت عام ہو جائے، وہاں جس کا دل چاہے نماز پڑھتا رہے یا کچھ اور بھی کرتا رہے. نہیں، وہ ایک مثال ہے نا کوئی کہ کوئی نماز پڑھ کے برکت، وہ جی میوزک کنسرٹ پہ چلے جاتے ہیں. ہاں، کوئی برکت اجتماعی نہیں. شہزاد بھائی، میوزک شاید اتنا خوفناک نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر زور اس پہ دیتے ہیں نا، داڑھی اور ان سب چیزوں پہ زیادہ جاتے ہیں. نہیں، یہ اتنا خوفناک نہیں ہے جتنا خوفناک دو انسانوں کا یا مسلمانوں کا ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض رکھنا ہے. باہمی کینہ، عداوت، بغض، عدالت کے قوانین، جسٹس کو ختم کرنا، انصاف کا نہ ملنا اجتماعی زندگی میں، یہ زیادہ توقع ہے میوزک کنسرٹ سے اور بے پردگی سے اور داڑھی نہ رکھنے سے. صحیح ہے، صحیح ہے. ان باتوں کو سمجھیں. ہم لوگ آپس کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے. بالکل بالکل. ابھی جو ہم نے اخلاقیات سارے پڑھے، کس جگہ پہ جا رہے ہیں اخلاقیات سارے؟ دیکھیں. ہاں، صحیح ہے، ماشاء انڈیویجول. اور آج میں بات شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک حدیث سناؤں، کیونکہ آج امام علیہ السلام کے سے تاریخ وہ ہے منسوب. ایک جملہ سناؤں چھٹے امام کا. اچھا، اور اس میں جو ہمارا ایک بڑا مزیدار کام ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم، اچھا میں یہ حدیث آپ سے شیئر بھی کر دیتا ہوں، کہ جو ایک بڑا مزیدار کام ہے نا کہ
جن بہت سارے پہلوؤں کو ائمہ علیہ السلام نے بیان کیا ہے قیام حجت کے عنوان سے، اس میں ہم صرف ظاہری علامات اور شام اور یمن اور عراق کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، یا ظاہری چیزوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، جو اصل بات ہے نا وہ بیان ہی نہیں ہوتی تقریباً۔ اب آپ کو یہ روایت نظر آ رہی ہے نا، بلیک اینڈ وائٹ؟ جی، اس کا اردو ترجمہ بھی نیچے لکھا ہے، نظر آ رہا ہے؟ جی جی۔ اذا، یہ بہار الانوار جلد 52، چھٹے امام، اذا قام قائما، جب ہمارے قائم قیام کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس قیام کے وقت یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، وضع یدہ، شاید یہ ایک تفصیلی روایت ہے جس کا ایک ٹکڑا یہاں پر ہے، وضع یدہ، یہ ہو کا جو ضمیر ہے یہ خدا کی طرف جا رہا ہے، وضع یدہ، اللہ اپنا ہاتھ رکھ دے گا، کہاں رکھ دے گا؟ علی رؤوس العباد، بندوں کے سروں پر، یعنی اس وقت سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ عبد خدا ہونا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو نمبر 1 شرط ہے کسی بھی اچھائی کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس وقت، اچھا، اور اس میں ایک اور بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ ائمہ علیہ السلام کے کلمات سے کہ ظہور امام سے پہلے ایون متقین اور مؤمنین بھی جتنی بھی ایفرٹ کر لیں وہ کمال تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ صحیح؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے۔ جی تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، میرا یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی۔ کہ کچھ بھی، یعنی جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے نا کہ انقلاب ایران کے بعد ایک کمال نصیب ہو گیا، نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اور جو نظر آ رہا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ انقلاب ایران کیا ہے؟ ایک مقدمہ ہے، مقدمہ بن سکتا ہے، لیکن وہ کمال نہیں ہو سکتا کہ جو امام علیہ السلام کے ظہور کے نتیجے میں یا اس سے متصل زمانوں میں نصیب ہوگا انسانیت کو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ کوئی بھی اس چیز کو اس طریقے سے پورٹرے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ صحیح بات نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قیام حجت بذات خود سب سے بڑا وسیلہ ہے انسانیت کے کمال کا، تو وہ کمال کیسے نصیب ہوگا؟ اس قیام کے وقت خدا اپنا ہاتھ لوگوں کے سروں پر رکھ دے گا، اپنے بندوں کے سروں پر رکھ دے گا، جو بندے ہیں، جو عبد ہیں، جو عبد کی شرائط کو پورا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَجَمَعَ بِهِ، بِهِ یعنی اس کے وسیلے سے، اپنا ہاتھ ان کے سروں پر رکھنے کی وجہ سے ان کی عقلوں کو جمع کر دے گا۔ عقلوں کو جمع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جی ایک مرکز پر لے آنا، نہیں، ان کو بڑھا دے گا، مطلب یعنی کہ بڑھ جائے گی عقل۔ دیکھیں ہمارے پاس ابھی عقل ہے یا نہیں ہے، یا ابھی جی ہم عقل سے محروم ہیں؟ ہے ابھی ہے۔ اس استعمال عقل کی مین پرابلم کیا ہے؟ استعمال نہیں کرتے۔ نہیں، وہ مکمل طور فوکسڈ نہیں ہے۔ ہاں۔ پہلی بات یہ کہ ان بہت ساری عقلیں حق کی راہ پر نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر حق کے رستے پر بھی ہیں تو فوکسڈ نہیں ہیں، یعنی ادھر پھنسی ہوئی ہیں، اولاد میں، کام میں، کاروبار میں، سیاست میں، فلاں میں، لیکن ہماری عقلوں میں ابھی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ سب کو کھینچ کر حق کے تابع کریں اور حق کے نور میں زندگی کے ہر پہلو کا مشاہدہ کریں۔ یہ طاقت ہے عقلوں میں اس وقت، مومنین کی عقول میں۔
یہ مختلف چیزیں ان کو اپنی طرف کھینچے رکھتی ہیں، پل پش، اس میں پھنسی ہوئی ہیں ان کی عقلیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی سر آ رہی. عقلوں کو جمع کر دے گا خدا، عقلیں جمع ہو جائیں گی. ادھر ادھر جو پھنسے ہوئے ہیں اس کے آنکڑے جو کھینچتے رہتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تمام کی تمام چیزیں جمع ہو کر ایک مقام پر پہنچ کر اور کاملاً تابع حق ہو جائیں گی. یہ چیز نصیب ہوگی. اور کیا ہوگا؟ وَأَكْمَلَ بِهِ أَخْلَاقُهُمْ، اور ان کے بندوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے ان کے اخلاق کو کامل کر دے گا. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کا سرمایہ کہاں پر ہے؟ کہاں ہے آپ کا سرمایہ؟ عقل و اخلاق میں. عقل. عقلیں جمع ہو جائیں گی، خدا کر دے گا یہ کام. اور ظاہر ہے کہ ابھی وہ چیز نہیں ہے تو ہم کچھ بھی کر لیں، لیکن ان دونوں چیزوں پر نہیں آ پاتے، نہیں آ سکتے. تو اس سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے اخلاقیات. یہ جیسے میں نے رسول خدا کا بھی جملہ آپ کو بتایا تھا، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو تمام کر دوں. لیکن خدا تمام کرنا نہیں کہہ رہا ہے، خدا کامل کرنے کی بات کر رہا ہے. تمامیت اور کمال میں فرق ہے. آپ میں سے بتائیں گا کوئی کیا فرق ہے؟ سر تمام سارے سب کچھ بتا دیا، ہر پہلو سے سمجھا دیا اور بتا دیا. اور کمال میں تو حاصل کرے گا انسان. تو کیا فرق ہے تمام اور کمال میں؟ عمل کا سر فرق ہے نا. کمال عروج ہے، ایسے بلندی کی طرف جانے کو کہتے ہیں. کمال یعنی آسان الفاظ میں میکسیمم حاصل کر سکیں. تمام ریلیٹ کرتا ہے کوانٹٹی سے، یعنی جتنی چیزیں اخلاق کے نظام اور نصاب کو مکمل کرنے کے لیے چاہیے وہ سب بتا دی. تو اخلاق کیا ہو گیا؟ تمام ہو گیا. اور ان کے کوانٹٹی کے مکمل ہونے کے بعد اس میں کوالٹی کا پیدا ہونا، بلندی اور عروج کا حاصل ہونا، یہ کمال. ٹھیک. تو رسول نے اخلاق کو تمام کیا، اخلاق کو کمال تک کون لے جائے گا؟ اپنے بندوں کے اخلاق کو کمال پہ کون پہنچائے گا؟ خدا. خود خدا پہنچائے گا. ٹھیک. اور یہ چیز انشاءاللہ، تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ تمام کی تمام باتیں بہت سیکنڈری اہمیت کی ہیں کہ عراق اور شام میں کیا ہو رہا ہے اور یمن میں کیا ہو رہا ہے، وہ بہت سیکنڈری اہمیت ہے. اصل مطلب کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے ظہور امام کا؟ عقلوں کا جمع ہونا اور اخلاق کا کامل ہونا. تو اگر ہم امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے پیش بندی اور وہ کر سکتے ہیں تو پھر ان کاموں میں اپنے کو مضبوط کریں، ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو ہم کچھ کرے ہوں گے اس الٹیمیٹ گول کو اچیو کرنے میں. ٹھیک. اور یہ ہماری آج کی گفتگو سے بھی ایک بات ریلیٹ ہو جائے گی. تو میں نے کہا تھا کہ آج انشاءاللہ میں ان دونوں کو، سورہ اسراء اور سورہ انعام کی گفتگو کو سمیٹ دیں گے انشاءاللہ. آخری دو آیتیں رہ گئی تھیں اگر مجھے صحیح یاد ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. یہ آپ اگر غور کریں کہ یہ بالکل اینڈ میں یہ والا خلق آ رہا ہے، یہ والی صفت آ رہی ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کئی دفعہ یہ بات دہرائی تھی کہ قرآن کریم نے اخلاقیات کو
बसूरत आमाल बयान फरमाया है, लेकिन जो भी बामारिफत मुमिन है उससे ये बात छुपी हुई नहीं है कि यहाँ पर मतलब किसी काम का अंजाम देना है, बल्कि असल मुद्दा एक सिफत का पैदा करना, एक क्वालिटी का पैदा करना। ठीक है, ये बात हमेशा जहन में रहे। वला तक़फ़ु, यक़फ़ु, यक़फ़ा इसको कहते हैं किसी को फॉलो करना। ठीक, फॉलो करने को कहते हैं। जैसे मेरा ख्याल है हमारी उर्दू शायरी में भी रदीफ और काफिये का जो आता है वो भी इसी सेंस में आता है कि जो फॉलो करता है। मिसरा, तो वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, तुम किसको फॉलो ना करो, किसके पीछे मत जाओ जिसके लिए तुम्हारे पास इल्म ना हो। अब ये बहुत बड़ी पाबंदी खुदा हम पर आयद कर रहा है नहीं कर रहा? जी बताएं। जी सर। बहुत बड़ी पाबंदी है या नहीं है? जी। उसको नहीं फॉलो करना है कि जिसका तुम्हारे लिए तुम्हारे पास इल्म ना हो। हम अपनी जिंदगी में कितना इस पर अमल करते हैं, कितना हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि जिसको भी हम फॉलो कर रहे हैं, जिसके भी पीछे हम चल रहे हैं, जिसकी भी बात मान रहे हैं, वो बरबिनाए इल्म है या कोई और चीज वहां पे अपना असर और रोल प्ले कर रही है। ठीक, अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जहां पर इल्म नहीं है तो वहां पर क्या आएगा फिर? इल्म के काउंटर में क्या होता है? इल्म के, जी, जहालत, नहीं, सिर्फ जहालत नहीं है, नहीं, गफलत, ये बहुत अहम है। इल्म नहीं हो तो लोग, जन आएगा मैं ना, एक बात गुमान, मैं एक बात आपकी, जी गुमान बोलें आएगा। गुमान और इश्तिबाह, हाँ वही गुमान, इश्तिबाह, इश्तिबाह, वहम नहीं, इसको वहम। अलग अलग बयान करना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है। गुमान, इश्तिबाह, वहम और शक, क्योंकि जहालत को फॉलो नहीं करते लोग, यानी कम से कम उस बात को फॉलो नहीं करते कि जिसके बारे में वो कन्विंस्ड होते हैं कि ये जहालत है। लेकिन ज्यादातर लोग इल्म को छोड़कर किसके पीछे जाते हैं? गुमान, इश्तिबाह, इश्तिबाह यानी शुबहात जहां पर हो फिर भी जा रहे हैं उधर, वहम और शक। ये चार चीजें वो हैं कि जो इल्म के अलावा इल्म से हट कर हैं, लेकिन ज्यादातर अफराद जो है ना वो इनकी इत्तिबा और पैरवी करते हैं, इल्म वाले रास्ते की पैरवी नहीं करते। इल्म यानी यकीन। इल्म का मतलब यह है कि जिसमें ना शुकूक व शुबहात हो, ना गुमान हो, ना ओपिनियंस हो, ना तवहुमात हो। यह है इल्म, जो आपको यकीनी एक बात बताए, रास्ता दिखाए और मंजिल तक पहुंचाए, वो है इल्म। और इल्म की बहुत बड़ी निशानी और अलामत क्या है? ये दो अलामतें याद रखिएगा इल्म की, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें लगता है कि बियॉन्ड अवर स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जैसे आखिरत है मिसाल के तौर पर, जैसे हालात बाद अज मौत है, लेकिन उसमें दो बहुत बड़ी खुसूसियत पाई जाती है इल्म में जो हक है। एक तो ये कि आपको इनर सेटिस्फैक्शन और पीस, सुकून उसी से नसीब होता है, बाकी किसी और चीज से आपके अंदर सुकून नहीं आएगा। और दूसरा ये कि जो बात मुताबिक इल्म होती है, मुताबिक हक होती है, आलम खारिज के चीजें
اس کو فالو کرتی ہیں اور اسی رستے پر چلتی ہوئی نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مطلب آپ کا مطلب جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ جب آپ کسی علم کے جاتے ہیں تو آپ کے انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے جب علم کے ساتھ, اور دوسرا یہ ہوتا ہے یہ پہلی علامت ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ آپ اسی کے حساب سے اپنا کام شروع کرتے ہیں, مطلب آپ کے جو نہیں, اگر آپ اس علم کے رستے کو فالو کریں گے جی تو عالم خارج میں تمام چیزیں اس کو کنفرم کرتی ہوئی ملیں گی آپ. اچھا ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک. میں آپ نے یہ پہلے ہی بتائی تھی. ایگزیکٹلی صحیح ہے کہ بھائی آپ چاہے بہت ساری اور چیزیں نظر آ رہی ہوں لیکن الٹیمیٹلی وہ اس کو جسٹیفائی کر دیں گی. ہاں, یعنی آپ کو جو نظام زندگی ہے وہ اسی علم کے, اور ظاہر ہے کہ یہاں پر علم جو ہے نا وہ تقریباً ایکویلنٹ ہے حق کے. جی یعنی علم صحیح درست علم, صحیح. تو وہ حق درست علم جو ہے وہ مطابق حق ہے. تو اس میں بھی وہی کوالٹیز پائی جائیں گی کہ آپ کو اندر سکون اس کے برکت سے نصیب ہوگا اور باہر تمام کے تمام معاملات آپ کو اس کے ہی مطابق چلتے ہوئے نظر آئیں گے اور دکھیں گے. ٹھیک ہے, کسی اور اس نے سے بھی کوئی سوال پوچھا تھا, سوری کوئی اور بھی بات کر رہا تھا, میں ڈس کاٹ دیتا ہوں. ایگریمنٹ ہے اس بات سے کسی کو؟ جی بتائیے. جی کوئی خاص بات کر رہی تھی, میں نے ان کو کاٹ دیا تھا. جی میں یہ سیکنڈ پوائنٹ پہ ہی تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہی تھی, وہ ایکسپلینیشن بتا دی اس کی. چلیے ٹھیک ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے؟ صحیح ہے. جی, مطلب ہم اپنے ملک میں تو اس بات کو بہت ہی زیادہ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ جتنی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں عالم خارج میں ایک چیز بھی اس کے مطابق نہیں ہوتی. سب کا سب اس کا الٹا ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی سے آپ سمجھ لیں کہ علم نہیں ہے بلکہ جہل ہے. سر جیسے ہمیں اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے نا. بالکل نہیں. اور وہ اور بھی یہ ہے کہ اب آپ اندھی کو یہاں تقلید پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہم پر واجب اخلاقی ہے. جیسے اب میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ اخلاقی واجبات کو فقہی واجبات سے برتر درجہ دیں گے اپنی زندگی, ہے نا؟ دیں گے یا نہیں؟ ہاں جی میں جی سر. ایک تھوڑا سا ایک ذہن میں ایک سوال ہے وہ میں آپ سے جی کرتا ہوں. جی اب جیسے بات تو صحیح ہے کہ بغیر علم کے تقلید نہیں ہونی چاہیے, صحیح ہے, یعنی کسی کو فالو نہ کرو, کسی بھی کسی چیز کو کو نہیں فالو فالو نہ کرنا, کرو. مطلب جو ہے اس کو ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ مراجع اکرام نے کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ اس طرح سے ہے. اب انہوں نے کسی لاجک کے ساتھ کہا ہے, ہمیں اس کی لاجک سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو فالو کرتے ہیں کیونکہ نہیں دیکھیں وہ تو بات آسان ہے. آپ نے پہلے مرحلے پر اس مرجع کو کیوں منتخب کیا فالو کرنے کے لیے؟ ہاں وہ ایک کرائٹیریا ہے نا, وہ تو اس کے علم کے علم کی بنا پہ تھا یا لا علمی کی بنا پہ تھا؟ نہیں, علم کے بیسس پر تھا. ختم ہو گئی بات. جیسے میں نے شروع میں بھی آپ سے کہا تھا نا کہ زندگی میں بہت ساری باتیں جیسے انبیاء کے لائے ہوئے اخبار ہیں, اب ہر چیز تو ہمیں نہیں پتا. ہاں ہمیں نہیں پتا, صحیح ہے, صحیح. یعنی ہمیں برزخ, آخرت, قیامت ڈائریکٹ تو ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس کے لیے, لیکن ہم نے نبی کو اچھے طریقے سے پرکھا ہے بربنائے علم. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر مثال کے طور پر ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم امام علی کو اپنے امام کیوں مانتے ہیں, کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ آپ کے پاس اس کا کلیئر جواب ہونا چاہیے
کہ کوئی کہہ دی امام علی نے خیبر فتح کر لیا، خندق فتح کر لی، امام علی بڑے شجاع تھے، کیا یہ کافی جواب ہے اس بات کا کہ آپ ان کو فالو کریں؟ کیا ریزن ہے آپ کے پاس؟ آپ کا علم وہاں پر مکمل ہونا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ نبی کی ہر بات یا مجتہد کی ہر بات کے ہم ڈائریکٹلی عالم نہیں ہیں اور نہیں ہو سکتے، یا اگر ہوں گے بھی تو گریجولی ہوں گے، لیکن پہلی منزل پر یہ بات کہ آپ ان کے پیچھے گئے کیوں، اس کا آپ کے پاس علمی بنیادوں پر جواز ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں یہ تو ہونا چاہیے، مطلب آپ نے یا جس کو یہ کہ فالو کر رہے ہیں میرے ابا شیعہ تھے اس لیے میں بھی ہو گیا، میرے خاندان میں تشیع چلی آ رہی ہے تو اس لیے میں بھی ہو گیا، یہ نہیں چلے گا یہ سب. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کوئی کہے کہ امام علی جو تھے مثال کے طور پر بہت شجاع تھے، تو سوال ہوگا بھائی دنیا میں اور بھی شجاع لوگ ہوتے ہیں، تو آپ ان کو کیوں نہیں فالو کر رہے؟ تو مطلب ان ایگزامپلس کے ذریعے سے کہ علم جو ہے نا، اور علم کے اندر مین کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ جو چیز بھی علمی ہوتی ہے تو وہ اپنے اوپر عائد ہونے والے اعتراضات کے جوابات دینے کی بھی لیاقت رکھتی ہے. اگر آپ علم اور معرفت کی بنا پر کسی چیز کے پیچھے ہیں تو آپ پراپر دلیل اور ریزننگ دے سکتے ہیں کہ میں کیوں اس راستے پر ہوں، میں کیوں اس ٹریک پر ہوں، میں کیوں اس کو فالو کر رہا ہوں. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی 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 کلیئر ہے نا؟ یہ بہت اہم ہے، کلیئر ہے بہت، ہاں بالکل. بہت اہم خلق ہے یہ. اور اس سے ملتی جلتی ایک روایت بھی ہے جو آیت اللہ جوادی عاملی نے کئی دفعہ اپنے قرآنی دروس میں بتائی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ خدا کا عہد ہے بندہ مومن سے کہ کسی بھی چیز کو نہ قبول کرنا ہے بغیر دلیل اور علم کے، اور نہ رد کرنا ہے بغیر دلیل اور علم کے. یہ عہد ہے خدا کا مومن سے. یعنی جس نے بھی خدا کو قبول کیا اور ایمان لایا ہے وہ بغیر علم اور دلیل کے نہ کسی چیز کو قبول کرے گا نہ رد کرے گا. اور ان السمع والبصر والفؤاد، تینوں چیزیں آپ کو ان کے میننگ پتہ ہے نا. سماعت، اس پر ہم نے شروع میں بات کی تھی، اور اسی لیے میں نے شروع میں، اگر کسی کو بھی تھوڑا اشتباہ ہو رہا ہے نا تو وہ ہمارے شروع کے دروس کو دوبارہ سے سن لیں، کہ جن میں ہم نے ان تمام چیزوں کو اسی لیے کلیریفائی کیا تھا کہ یہ آگے جا کر سب یوز ہوں گے یہ ٹرمز اور کنسپٹس. کل اولئک کان عنہ مسئولا. اب تفسیری یا لنگوسٹک لحاظ سے آپ دیکھیں نا تو یہاں پر ایک بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ایک ایمفیسس اور تاکید والی بات آتی ہے، حصر والی بات آتی ہے کہ تمہارا جو سمع اور بصر اور فؤاد ہے، یعنی تمہارا عقل، قلب، آبزرویشن پاور، لسننگ پاور، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہم نے دی ہیں نا، یہ بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا عطیہ ہے جو تم کو ہم نے عطا کیا، بہت بڑا. اور کہ ان سب کے بارے میں کان عنہ کی بھی جو ترکیب ہے نا، یعنی یوں سمجھ لیں اس کو، ان سب کے اپنی سماعت کو کہاں استعمال کیا، بصارت کا کیا کیا، فؤاد آپ سمجھ لیں قوہ فکری، ریزننگ پاور، تھنکنگ پاور، ویژولائزیشن کی پاور، میموری،
یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ عقل کے پیکج کا حصہ ہیں، عقل و قلب کے پیکج کا جو فؤاد بنتا ہے۔ ان سب کا تم نے کیا کیا؟ ان سب مسئول ہیں، یعنی یہ چیز یہ بھی بتا رہی ہے کہ علم اور عقل تک پہنچنا ان کے وسیلے سے ہے۔ اور اب اس میں ایک سوال ہے کہ انسان جب سمع، بصر اور فؤاد کا استعمال کرتا ہے اور پراپر استعمال کرتا ہے تو کیا یہ تمام چیزیں توہمات اور اشتباہات اور گمان سے انسان کو باہر لے جانے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں؟ جی جی بالکل، مطلب ٹھیک، جی بالکل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سمع، بصر، فؤاد رکھتے ہوئے اگر توہمات اور اشتباہات میں پھنسا ہوا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا، اس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا، صحیح استعمال نہیں ہو رہا۔ اور صحیح استعمال نہیں ہو رہا تو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی؟ ہاں یہ بہت خطرناک، اگلا جملہ بہت خطرناک ہے سر۔ ٹھیک، آپ اور میں اس کے لیے آنسریبل ہیں یا نہیں خدا کی بارگاہ میں؟ بالکل بالکل، یہ نہیں کہ سما، بصر، فؤاد اتنی بڑی دولت لے کے بیٹھ گئے اور ادھر ادھر برباد کر رہے ہیں اس کو، نہیں، تم مسئول ہو، کان عنہ مسئولا، یعنی اس سوال سے کوئی مفر نہیں ہے، یہ بہت یعنی امپورٹنٹ مرحلہ ہے سوال۔ ٹھیک ہے، تو ہم خالی کس سوال کے بارے میں سوچتے ہیں؟ من ربوں کا، من رسولوں کا، یا یہ سوال سوچتے ہیں کہ جی کہاں کھایا، کہاں پیا، کہاں خرچ کیا؟ لیکن اصل سوال کس بات کا ہے؟ ہاں مطلب اصل سمع، تو یہ ہے کہ بصر و نعمت، فؤاد کا سوال ہے۔ یہ بھی یہ نعمت جو میں ہم شامل ہے۔ جی یہ جو ہم نے تم کو نعمت عظمیٰ عطا کی تھی کہ جس کے ذریعے سے تم دنیا اور آخرت کا خیر سمیٹ سکتے ہو، اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ ٹھیک، بات واضح ہو گئی؟ جی جی مجھے تو کلیئر ہو گیا۔ کسی کو کوئی اشکال تو نہیں ہے یہاں تک؟ نہیں، صحیح سمجھ آ رہی کلیئر ہے سر۔ پھر یہ آخری جو اخلاقیات کی لسٹ ہے اس میں یہ آخری وہ جملہ ہے، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں حرکت نہ کرو بہت زیادہ خوشی، یعنی ایسی خوشی کہ جو انسان اپنے اوپر اپنے دماغ پر طاری کر لیتا ہے نا، یعنی ایسی خوشی کہ بعض اوقات کوئی دولت مند چل رہا ہوتا ہے کہ زمین پر اس کے قدم ہی نہیں پڑ رہے ہوتے، اپنے خیال میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے، یا اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا سمجھتے ہوئے جو انسان کی حرکت اور چال بن جاتی ہے، جس میں خود بہت بلند دکھ رہا ہوتا ہے، دوسرے چھوٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھولے نہیں سما رہا ہوتا اپنے اوپر، یہ مرحا والی کیفیت ہے، جس کو بعض اوقات ہماری اردو زبان میں بھی کہا جاتا ہے اتراتے ہوئے، اترانا، اس سے ملتی جلتی حالت ہے۔ زمین میں اس طریقے سے حرکت نہ کرو، اور یہ ایسا انسان اس حالت میں، مرحا والی حالت میں کب آتا ہے؟ جب وہ اپنی حیثیت کو اور اپنی آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ جیسے امام علی علیہ السلام کے جملے ہیں، قرآن کریم کے بھی جملے ہیں، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یا اس میں بہت سارے گھٹیا پن کی باتیں آپ کو لگتی ہیں، قابل فخر ہیں یا قابل افسوس ہیں یا قابل تشویش ہیں؟ آپ کی آواز بیچ بیچ میں سے رک رہی ہے۔ اچھا، جی ابھی آ رہی ہے صحیح آواز؟ ابھی تو صحیح آ رہی ہے۔
لیکن جی بیچ بیچ میں رک جاتی ہے. اچھا, نہیں تھرو آؤٹ ہو رہا ہے یا تھوڑی سی دیر نہیں کے یہ لیے؟ ابھی 5 منٹ سے ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا سا, بیچ بیچ رک رہی ہے پھر آ رہی ہے پھر آ رہی ہے. اچھا جب اچھا. ہم پچھلی آیت میں تھے نا تو اس پہ رکی تھی. جی میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, آواز اب ٹھیک آ رہی ہے یا میں تھوڑا جی اب صحیح ہے, اب صحیح ہے, کہ اب صحیح. ہم اپنے بدنی اعتبار سے اپنے آپ کو قابل فخر پاتے ہیں اور دیکھتے ہیں, یا ہم اپنے بدن کو دیکھ کے شرمندہ اور افسردہ بھی ہوتے ہیں؟ بدن کو آپ کس اس میں دیکھیں گے, کس کیٹیگری میں دیکھیں گے اپنے بدن کو؟ بدن کو کس کیٹیگری, مطلب بدن تو یہ ہے کہ یہ تو قابل فخر ہے, اس پر سرور. جی نہیں وقتی طور پر صورت ہو سکتا ہے لیکن ہے نہیں, مطلب ہوگا نہیں, الٹیمیٹلی تو اس سے ختم ہی ہو جانا ہوتا ہے, ہمارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتا ہے. نہیں, ختم ہونے سے پہلے بھی جوانی میں, باقی اس میں مطلب کیا کہتے ہیں؟ ایک چیز ہے جو ایک جب اپنی اس پر پہنچتی ہے, کمال پر پہنچتی تو اچھی لگتی ہے, اس کے بعد اس کا زوال آ جاتا ہے. تو بدن اسی طرح کی ایک چیز ہے. کسی کو اور کوئی بات؟ جی اور کوئی رائے؟ میرے حساب سے تو بدن ایسا ہی ہے. دیکھیں مجھے جی بولیں. نہیں میں یہ بدن تو اس طرح سے ایک مطلب ایک ظرف ہے جو آپ بات کریں وہ ہے, ہاں وہ اپنی لیکن ہمارے اسٹیج پہ پاس آتا ہے, ہمارا اپنے وجود جو اسٹیج وہ پہ ہے نا, آتا ہے ہم ایک. اس پہ فخر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, اس والی حالت میں آتے ہیں, جنرلی تو فخر فخر و کرتے ہیں, سرور. جنرلی فخر تو کرتے ہیں جب جوانی میں ہوتے, لیکن لیکن آپ اس نے کے بعد کبھی ایک بات, جیسے مجھے جو ہے نا, میں بالکل آپ کو صحیح صحیح بتاؤں, بدن جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگتا, اگرچہ کہ یہ ایک نعمت ہے لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا. ہیلو, جی 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 بولیے, جی بولیں. نہیں سر وہ کال آئی تھی, اس سے بات کر رہی اچھا ہوں. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اتنی قباحتیں جڑی ہوئی ہیں, اور اتنا, جیسے امام خمینی نے ایک جملہ لکھا ہے یہ 40 حدیث میں, انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کی جو پیدائش ہے وہ خود ایک, اگر دیکھیں تو ایک شرمناک چیز ہے, لیکن ہم اس کی طرف اس لیے توجہ نہیں دیتے کیونکہ ہم سب اسی سے گزرے ہیں اور دو چار ہیں. اسی طریقے سے بدن کے اندر اتنی ساری چیزیں ہیں, اتنی قباحتیں ہیں. اب دیکھیں ہمارے بدن میں کیا اسٹور ہو رہا ہوتا ہے, مینلی نجاست اسٹور ہو رہی ہوتی ہے, جس کو بدن سے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد نکالنا لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے, ورنہ وہ نجاست زہر بن کے پورے بدن میں پھیل جائے. یہ سب ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ نظام زندگی پورے طور سے ورک نہ کر رہا ہو پرفیکٹلی, جو ڈے ان اور ڈے آؤٹ کے حساب سے ہو رہا ہوتا ہے, تو بدن اتنا بڑا وبال بن جائے ہمارے لیے, اور جو کہ کچھ لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے, جو بیچارے بیمار اور مجبور اور محتاج ہو جاتے ہیں, کہ خدا کی پناہ ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں خدا نے کیوں رکھی ہیں, ایسے بدن میں کیوں رکھا ہے ہم کو؟ اب یہ سوال ہے, ایسے بدن میں ہم کو کیوں رکھا ہے جس میں اتنی قباحتیں ہیں, جس کے ساتھ اتنی گندگی اور نجاست اور مصیبتیں جڑی ہوئی ہیں؟ نہیں بتائیں. وہ تو صحیح ہے, اس کے ساتھ بہت سارے پرابلمز ہیں, لیکن ہمارے پاس ایک ہی تو چیز بچی ہے. نہیں, کیوں رکھا ہے, حکمت کیا ہے اس میں؟ ظاہر ہے خدا حکیم ہے نا. ہاں خدا حکیم ہے, کیوں رکھا ہے, کیوں رکھا ہے؟
تاکہ انسان کبھی بھی خود پسند اور متکبر نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ انسان کے اخلاق کے لیے، انسان کی اخلاقی بلندی کے لیے، انسان کے وجود کی کرامت کے لیے سب سے زیادہ زہریلی بیماریاں کون سی ہیں بتائیں؟ تکبر، خود پسندی، پسندی، خود بینی اور تکبر، یہ بہت ساری مصیبتیں یہیں سے پھوٹتی ہیں. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح صحیح صحیح. کہ خدا نے ایسے بدن میں کیوں رکھا ہے کہ انسان اگر اس کی طرف نظر کرے نا تو شرم سے سر جھک جائے. واقعاً جیسے وہی امام خمینی کا میں نے آپ کو جملہ سنا ہے کہ بھائی کیونکہ ساری کی ساری شرمناک چیزیں میں ہم سب شامل ہیں، اس لیے ہم کو وہ شرمناک نہیں لگتی. ورنہ اگر انسان ان تمام چیزوں کو کہ جو پیدائش سے لے کے موت تک، کہ جس کو امام علی نے کیا فرمایا ہے کہ انسان کس بات پہ غرور کرتا ہے، اس کی ابتدائے خلقت نجس پانی کا قطرہ اور انتہا ایک بدبودار مردار، اس پہ فخر، یعنی وہی جو لوگ خالی بدن پہ فخر کرتے ہیں ان کے لیے جملہ ہے. بدنی چیزوں پر جو غرور کرتے ہیں ان کے لیے جملہ کہ دیکھو تو صحیح تمہاری بگننگ کیا ہے، تمہارا اینڈ کیا ہے تمہارے اس بدن کا، اور ان بٹوین کیا ہے. تو کوئی جگہ رہ جاتی ہے غرور کرنے، فخر کرنے کی اس کو لے کے؟ ٹھیک نہیں ویسے تو صحیح ہے، اس جو حضرت علی کا قول ہے اس حساب سے تو مطلب کوئی فخر کرنے کی چیز ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے. اور اس کی حکمت کیا ہے؟ کیوں خدا نے ایسا نظام رکھا ہے؟ تاکہ وہ خود پسندی یا تکبر آپ کے نفس میں نہ داخل ہو. نہ اور میرا خیال ہے شیطان اسی چیز کو وسوسے ڈالتا ہے، یہیں سے شروع کرتا ہے اپنے آپ کو خود پسندی میں اور ڈالتا ہے. تبھی جو سب سے اہم بات جو ہے وہ شیطانی وسوسے میں کہ شیطان فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اپنا نفس بھلا دیتا ہے. اور جب انسان اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو کہاں سے غور کرے گا اور یاد رکھے گا کہ میری ابتدا کیا ہے، میری انتہا کیا ہے، میری زندگی کے معاملات اور مسائل کیا ہیں، کہاں سے یاد رکھے گا اسے؟ ٹھیک. تو زمین میں کیسے نہیں حرکت کرنا ہے؟ مرحا، اس کیفیت کے ساتھ کہ جس میں انسان اپنی حقیقت کو فراموش کر کے، اپنے آپ کو بھول کر ایک ہواؤں میں، ایک فکٹیشس، ایک توہماتی ہواؤں فضاؤں میں سیر کر رہا ہوتا ہے کہ میں تو یہ، میں تو وہ، میرا یہ کمال، میری یہ فضیلت، اور اس کے قدم زمین سے اٹھ جاتے ہیں اس کے اپنے خیال. تو اس کو ایک تمثیلی اعتبار سے قرآن کریم نے تنبیہ کی ہے، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک نہ تو زمین کو پھاڑ دے گا، یعنی کہ نہ تو تیرا وزن اتنا بڑھ گیا ہے کہ تمہارے بوجھ سے زمین پھٹ جائے، شگافتہ ہو جائے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ تم اتنے اونچے ہو گئے ہو کہ تم بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ جاؤ. یعنی یہ سمجھانے کا کہ دیکھو زمین ابھی بھی تم سے زیادہ طاقتور ہے، پہاڑ ابھی بھی تم سے زیادہ بلند ہے. تو اس قسم کی ہواؤں کو اور خیالات کو اپنے دماغ میں نہ آنے دینا. اور یہ جملہ جو ہے نا، یہ انفیکٹ کہ اس حالت میں کون آ جائے گا، یعنی مشی بالمرح، اس حالت میں کون آ جائے گا؟ جو خود پسندی اور تکبر میں مبتلا ہوگا. نہیں، جو اپنی زندگی کے کاموں کی بنیاد علم پہ نہ رکھے گا. ٹھیک ہے، یعنی اس حالت میں یہ جو ہوا دماغ میں بھرتی ہے کس وجہ سے بھرتی ہے؟ انہی ازمپشنز کی وجہ سے بھرتی ہے نا. علم کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے؟ انسان کے قدم زمین پہ رکھتا ہے علم.
انسان کو ان ہواؤں میں نہیں اڑنے دیتا. لیکن سر ٹھیک ہے؟ اکثر لوگ سر یہ جیسے خوشی میں کہہ رہے ہیں نا، غصے میں بھی تو لوگ تکبر کر رہے ہوتے ہیں، غصہ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے پر، وہ بھی تو پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں بہت. نہیں دیکھیے غصے میں اتنا نہیں ہوتا ہے، غصے میں خالی غصہ ہوتا ہے. نہیں اکڑتے ہیں نا زمین پر اور تکبر کرتے ہیں کہ بھئی ہم ہاں لیکن وہ جو حالت اور کیفیت ہوتی ہے نا وہ اپنی خود پسندی کی بنا پر ہوتی ہے. جی جی، تو وہ بھی اسی آیت میں ہی اور آئے گا. جی خود پسندی میں غصہ نہیں ہے، یعنی غصے اور اینگر کا جو اظہار ہے وہ دوسرے کی طرف ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ انسان کے اندر نفس میں خود پسندی اور تکبر ہے نعوذ باللہ، اور کسی نے ہماری رائے سے اختلاف کیا اور ہم اٹھ کھڑے ہوئے خدا کی پناہ کہ تم کون ہوتے ہو میری، تم نے جرأت کیسے کی میری بات پر بات کرنے کی. ٹھیک ہے، یہ غصے کا اظہار ہے. لیکن اس کے پیچھے جو وہ صفات ہیں خود پسندی اور تکبر، وہ غصے سے تھوڑی آ رہی ہیں. صحیح. صحیح. اور یہ بھی ایک بیہیویئر ہے کہ جب انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس والی حالت میں کہ ایکسیسو سیلف پریز اور بالکل ہی اپنے طور طریقے بدل ڈالنا، اتراہٹ والی چال چلنا، پھر یہ والی کام اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جو علم کے رستے پر چلتا ہے وہ اس حالت میں نہیں پہنچے گا. یہ بات درست ہے جی جی، کیونکہ علم ہر چیز کو صحیح پرسپیکٹو میں بتاتا ہے، حق کی بنیاد پہ بتاتا ہے، اور علم کا نتیجہ ہیوملٹی ہے، علم کا نتیجہ عاجزی اور انکساری ہے، نہ کہ خود پسندی اور تکبر. کیونکہ انسان جب اپنی ذات کا علم حاصل کرتا ہے تو شرمندہ ہوگا نا اپنے بدن کو دیکھ کے. جیسے میں نے کہا نعمت ضرور ہے، لیکن نعمت کے ساتھ ساتھ اس میں وہ پہلو نہیں ہے کہ جس پر آپ فخر کریں گے یا جو آپ کہیں گے کہ بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے، ان سب کے ساتھ قباحتیں ہیں، ان سب کے ساتھ پرابلمز ہیں، اور ان پرابلمز کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ انسان ان کا مشاہدہ کرے اور اپنی حیثیت کو فراموش نہ کرے. اور پھر جو ختم کہاں پر ہو رہا ہے؟ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. یہ سب کی سب باتیں جو ہم نے بتائیں جو سیئات ہیں تیری بارگاہ میں، یعنی کہ جن سے ہم نے سیئہ عند ربک مکروہا، یہ تیرے رب کے نزدیک مکروہ ہے، یعنی تمہارا رب اس کو پسند. اچھا اب یہاں پر یہ مکروہ کے میننگ کیا ہوں گے؟ مکروہ کے میننگ کیا ہوں گے؟ یہ فقہ کا مکروہ آئے گا. ناپسندیدہ ناپسندیدہ. اس کو فقہ والا مکروہ نہیں سمجھ لیجیے گا، نہیں وہ ناپسندیدہ والا ہی ہے، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی. لائق نفرت لکھا ہوا ہے. ہاں لائق کراہیت ہے خدا تیرے رب کے نزدیک. وہ فقہ والا مکروہ نہیں کہ کر لیا تو ٹھیک ہے چل جائے گا. صحیح، بہت مشکل ہو جائے گی پھر. صحیح. کلو ذالک کانا سیئہ عند ربک مکروہا، تیرے رب کی بارگاہ میں یہ سب باتیں جو ہم نے بتائی ہیں نا، کہ جو کہیں پر زیادہ تر نہیں کے سینس میں بتایا، یہ مکروہ ہیں تیرا رب. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی کام کو انجام دیا تو کیا ہوگا؟ تم بھی اپنے رب کے نزدیک مکروہ ہو جاؤ گے، جب تک کہ اس صفت کو اپنے اندر سے کلین نہیں کر لیتے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ صفت ہماری شخصیت کو میک کرتی ہے، پینٹ کرتی ہے. تو جو بھی ہم صفت اور عمل ہم میں سے ظاہر ہوگا
وہی ہماری شخصیت کو بنا رہا ہے. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ خدا اس ایک صفت اور ایک عمل کے بارے میں کہے کہ یہ میرے لیے مکروہ ہے، اور وہی چیز ایک بندے کے اندر پائی جائے اور خدا کہے تم میرے محبوب ہو؟ یہ بات پاسبل ہے؟ نہیں جی نہیں نہیں، بالکل پاسبل نہیں. ٹھیک. صحیح. تو سمجھ میں آ گیا آپ کو اخلاقیات اور اخلاقی، اور پھر اینڈ کہاں پر ہے؟ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، وہ سب کچھ جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی تیرے رب نے، من الحکمت، یہ حکمت میں سے ہے. اور حکمت کیا ہے؟ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. حکمت سے بڑی دولت انسان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ خدا حکمت کو خیر کثیر فرما رہا ہے. یہ حکمت ہے، حکمت عملی ہے زیادہ تر اس میں سے، کہ جو ہم نے بطور وحی، کیونکہ وحی کے بغیر تم نہیں سمجھ سکتے تھے ان باتوں کو. وحی کی رہنمائی کے بغیر تمہاری اپنی سمجھ یہاں تک نہیں آ سکتی تھی. ہم نے تمہارے اوپر وحی کی اور ان حکمت کے میزان اور اصولوں کو تمہارے سامنے کھول دیا. تو اب اس کو اڈاپٹ کرو، صاحب علم و حکمت بنو، اور درجات انسانی میں ترقی یافتہ انسان بنو. وَلَا تَجْعَلْ، اب یہ اینڈ ہو رہا ہے اس کا، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہ قرار دو. فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، کہ تم داخل ہو جاؤ گے، ملاقات کرو گے جہنم سے، کس حالت میں؟ قابل ملامت ہوگے اور راندہ درگاہ ہوگے. تو شروع اور اختتام کہاں پر ہو رہا ہے؟ یہی کہ اللہ کے آگے شرک نہ کرو. شروع کہاں سے ہوا تھا؟ پہ شروع ہو رہا تھا. شروع کہاں سے ہوا تھا؟ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. خدا کے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ قرار دے دیا، تم بیٹھے رہ جاؤ گے قابل مذمت اور ذلیل. اور اینڈ کہاں پر ہو رہا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. بگننگ اور اینڈ سیم ہے نا، جو خلق ہے وہ سیم ہے، لیکن نتیجے دو مختلف انداز سے بیان کیے جا رہے ہیں. اس کو ذرا سے ایکسپلین کریں، پھر ہم آج بات ختم کرتے ہیں. تو میرا حلق بھی خشک ہو گیا بس آج. جی، ایک ہی کام کے دو مختلف انجام کیوں بیان ہو رہے ہیں؟ ابتدا میں ہے مذموما مخذولا، یہاں پر ہے فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا. مذموم قابل مذمت، مخذول ذلت و رسوائی سے دوچار، ملوم لائق ملامت، اور مدحور یعنی راندہ درگاہ، ریجیکٹڈ، ریپلسڈ. جی میرا مطلب دونوں کا کیٹیگری ہے، مطلب دو تقریباً ایک ہی چیز کے دو، مطلب ایک کہنا چاہیے ایک معیار ہے کہ تھوڑا سا آگے تھوڑا سا پیچھے والی بات ہے. تھوڑا سوچیں. مطلب ایک ہوتا نا، ایک چھوٹا وہ ہے، مطلب لیول ایک بڑا لیول. بگننگ میں وہ کیوں کہا، اینڈ میں یہ کیوں کہا؟ یہ ہو سکتا ہے نہیں، اس کا مطلب میں کچھ گیس ہی کر سکتا ہوں، مجھے کچھ وہ نہیں کر سکتا. نہیں، انسان ظاہر ہے سوچ سکتا ہے، جو بات بھی ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں دعویٰ کرتے کہ 100% درست ہے، وہ جو میں نے پہلے بھی along the way میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے کہا تھا کہ مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں.
عربی میں مختلف، لیکن ہم اردو میں مجبور ہو کے تقریباً ایک جیسے ہی اس کا ترجمہ کرتے ہیں. وہ تو غلط جو ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں، ہماری اس پہ کیپیسٹی کی کمی ہے. اچھا اب اس کے اندر جو ہے وہ بھی تقریباً یہی لگ رہا ہے کہ نہیں، کیٹیگریز ہے. لیکن میں نے آپ کو چاروں کے ورڈ کے میننگ الگ الگ بتا دیا نا. مذموم قابل مذمت، مخذول یعنی کہ جو خذلان، ذلت، رسوائی سے دو چار ہو، یہ بگننگ میں 2 ورڈز ہیں. ملوم جو لائق ملامت ہو، جس کو ملامت کی جائے، جو بلیم وردی ہو. مدحور جس کو ریجیکٹ کر دیا جائے، دھتکار دیا جائے. اب ترجمے میں ہو سکتا ہے لوگ ایک جیسے مانا کر دیتے ہوں، لیکن یہ چار دنیا میں سر وہ دنیا میں رسوا اور ذلیل ہوگا، اور آخرت اس کا اینڈ جو ہوگا وہ جہنم میں ڈالے. جی بہت اچھے. جی مذموم و مخذول جو بگننگ ہے نا وہ دنیا ہے، اور ملوم و مدحور جو ہے وہ آخرت ہے. صحیح آ رہا ہے سمجھ میں؟ جی ٹھیک ہے. اگر دنیا میں یہ کام کرتے رہو گے کیا ہو جاؤ گے؟ قابل مذمت اور ذلیل و رسوا ہو کے رہو گے ہمیشہ. پھر اس کے بعد بیچ میں پورا اخلاقیات کا نصاب ہے، یعنی خدا نے ہمیں پورا طریقہ بتایا ہے کہ اس حالت سے، اس قابل مذمت اور ذلت و رسوائی والی حالت سے باہر کیسے آ سکتے ہو. سمجھ میں آ گیا؟ جی جی بالکل. لیکن اگر ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر دنیا میں مذموم اور مخذول نہیں رہو گے، پھر جہنم میں داخل ہو جاؤ گے ملوم و مدحور ہو کر. بات واضح ہو گئی؟ تو تمام کا تمام جو دائرہ ہے وہ کہاں سے؟ دائرہ آپ نے دیکھا ہے نا، دائرہ جس نقطے سے شروع ہوتا ہے نا گھوم کے وہیں پر آ جاتا ہے واپس. ایسے ہی ہوتا ہے نا، تبھی دائرہ مکمل ہوتا ہے نا. یعنی جس پوائنٹ سے آپ چلے تھے پورا سفر طے کرنے کے بعد اگر آپ اس پوائنٹ پہ واپس نہ آئے تو آپ کا دائرہ مکمل نہیں ہوگا. صحیح؟ تو انسانی زندگی کا دائرہ کہاں سے شروع ہو کے کہاں پہ ختم ہوتا ہے؟ توحید سے شروع ہو کر توحید پہ ختم ہوتا ہے. اور باقی تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ اس کے اندر آتی ہیں. اور توحید بندگی ہے. توحید نمبر 1 تو شرک سے بری ہونا ہے. جی ہاں بندگی ہے، لیکن پریکٹیکلی جو ہے نا وہ شرک سے بری ہونا ہے. زندگی کی تمام جہات میں سے شرک کو ایلیمنیٹ کرنا. بات واضح ہو رہی ہے؟ جی یہ کل دائرہ جو ہے نا وہیں سے شروع ہو کے وہیں پہ ختم ہوا ہے. ابتدا میں تم جاہل تھے تو شرک کی وجہ سے مذموم و مخذول تھے، باہر آ جاؤ. یہ تو ہم نے تمہیں حکمت و اخلاق تعلیم کر دیا، باہر آ جاؤ. اس قابل مذمت حالت کو قابل تعریف حالت سے بدل لو، ذلت و رسوائی کو عزت و سربلندی سے چینج کر لو، جیسا کہ رسولوں کے ساتھ ہوا، پیغمبر اکرم کے ساتھ ہوا. لیکن اگر اس حکمت اور اخلاق کو ریجیکٹ کر دیا، زندگی میں نہیں داخل کیا، تو اینڈ پھر وہ ہے فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. تو اب کو پورا سمجھ میں آ گیا نہیں آیا؟ اہمیت بھی سمجھ میں آ گئی، اس کو تمام اس کے اراکین. جی اب بتائیے کوئی دشواری پریشانی ہے اس کو سمجھنے میں؟ نہیں سر آ گیا سر، تھوڑا سا میرا تو جی سر آ گیا سر. تو اب آپ لوگوں نے انشاءاللہ اس پر پوری محنت کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے آپ کو نہیں پتا تھا، لیکن اگر اور اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی تو اب اس پر پوری محنت کرنا ہے.
کیونکہ یہی ہے قابل مذمت اور ذلت والی حالت سے باہر آنے کا پورا سلیبس اور نسخہ یہی ہے جو ان 15-16 آیتوں میں بیان ہے. اور بہت ساری دوسری جگہوں پر جس کا اعادہ بھی کیا گیا ہے. تو اب وقت نہیں ہے، اگلی دفعہ انشاءاللہ پھر ہم سورہ انعام والی آیتوں کو دیکھتے ہیں. اور اس میں جیسا میں نے ایک تو پہلا جملہ تو آپ کے لیے پچھلی دفعہ ایکسپلین کیا تھا، تعالو والا. اب باقی جو اس میں 3-4 پوائنٹس اور ہیں انشاءاللہ پھر وہ اگلی دفعہ. ٹھیک ہے، فی امان اللہ. تو آپ لوگوں کو آج کے دن کی خاص طور سے مبارکباد کے ساتھ، اور یہ کہ خدا آپ کو ہمیں تمام مؤمنین و مؤمنات کو ان ایام کی برکتوں سے نوازے اور انشاءاللہ رمضان سلامتی اور صحت کے ساتھ گزارنے کی توفیق فرمائے. جزاک اللہ. چلیں فی امان اللہ. خدا حافظ. زمانہ